نہیں کیا کہ میں اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتی یا اس کو ون بنا لیتی, یہ چیز میں نے نہیں. صحیح. ڈاکٹر وجاد اسی کو کنٹینیو کریں گے, حاوی کرنا اپنے اوپر, یہ بھی ایک ڈیزیز ہی کی طرح ہوتی ہے. دیکھیں ہاں ڈیفینیٹلی جب آپ چیزیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں بہت ساری, اور آپ کوئی ایک ہی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کے حوالے سے آپ آبسیسو تو ہو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ جاب کرتی ہیں اور گھر پہ بیٹھ جائیں تو عموماً ایسا دیکھا گیا کہ وہ خاتون گھر کی صفائی میں زیادہ آبسیسو ہو جاتی ہیں, وہ گھر کی صفائیوں کو حاوی کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اور چیزیں کرنے کو نہیں ہوتی. اسی طرح کینسر کا پیشنٹ یا بیماری جن کو کرونک ہوتی ہیں, وہ جب ان کو بیماری کو پتہ چلتا ہے تو وہ چیزوں سے آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ایک ہی چیز کو واپس سوچنا شروع کر دیتے ہیں, بیماری کے بارے میں جو بھی آتا ہے اسے وہی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا کیتھارسس ہوتا ہے یہ بیسکلی کہ جب آپ آ کے بیٹھی ہر دوسرے تیسرے منٹ کے بیماری کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے 10-15 منٹ بات کر کے پھر اپنا دل ہلکا کرتے ہیں یا سامنے والے کی تسلی انکانشیسلی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو نارمل ہیں, حاوی بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس بیماری کو ٹھیک کرنے والی چیزیں حاوی کر لیں تو اس میں کیا مخالفت ہے؟ بالکل آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھ کے اور بیمار تصور کر کے چیزیں حاوی کر لیتے ہیں نا. اگر آپ کو حاوی ہی کرنا ہے تو آپ وہ چیزیں حاوی کریں جو اس کی ٹھیک ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کی پراپر ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, یا آپ اپنے آپ سے ایک آپ کا مشن ہونا چاہیے. آپ کا ڈاکٹر کے پاس جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بہت ریگولر بیسس پہ ہونے چاہیے, یا آپ کو حاوی کرنا چاہیے. جو آپ کا ایسوسیٹ سائیکیٹرسٹ ہے یا سائیکالوجسٹ ہے یا کاؤنسلر ہے اس کے پاس آپ زیادہ سے زیادہ جائیں, کیونکہ وہ اس قسم کی جب وہ باتیں ہمارے بیچ میں ہوتی ہیں جو کہ اس کی بیماری کو ٹرو میننگز بتاتی ہیں کہ یہ کیا ہے, کیا سٹیج ہے. ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ اللہ نہ کرے اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو آپ اس طرح مر سکتے ہیں, اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے خیال کیا تو اس طرح بچ سکتے ہیں. باقی اس بیچ میں کوئی والی باتیں بینگ مسلم ہمیں پتہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہم ڈائمینشنز اور ڈائریکشنز دونوں صاف بتا رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے اتنا اپنے آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ اچھی چیزیں حاوی کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں, اس کو اپنی لائف نظر آتی ہے, لائف نظر آنے لگتی ہے, اس کو ایک یہ پرسیپشن مل جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. اور جس کو یہ پرسیپشن مل جائے یا لوگ اسے یہ بات کرنے لگیں کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو بھی جاتا ہے. اچھا ہاں, ایسا نہیں ہے کہ وہ جس انسان کو موٹیویشن چاہیے, اور ہمارا تو موٹیویشن اتنا اچھا ہے اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں تو ہم بینگ اے مسلم اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بہت سارے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں عمرے پہ چلے جاتے ہیں, یہ سب کچھ تو ویسے ہی ہمیں بہت موٹیویشن ویسے ہی مل جاتا ہے ہمارا دعاؤں سے. لیکن اس کے ساتھ باوجود ان تمام چیزوں کے, کیونکہ یہ تو کامن چیزیں سبھی کر رہے ہوتے ہیں یہ بیماری کے بعد, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو میں بھی دعا کرتا ہوں, ایگزامز ہوتے ہیں تو بھی ہم دعا کرتے ہیں, تو یہ تو کامن ہے. علاج بہت ضروری ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ لیں, دعا مانگ رہے ہیں, یا آپ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے وسیلوں کو وصول بھی کر رہے ہیں جو کہ علاج ہے, ڈاکٹر ہے. اگر آپ تمام کارنرز کو کور کر رہے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا, ہم فیملی کی بات کرتے ہیں, آپ فیملی کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ تو ہوگی, لیکن جب فیملی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کیونکہ فیملی والے بھی اپنے آپ کو ڈپریس کر لیتے ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں کونوں میں چھپ کے رو رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں نارملی ہو جاتی ہیں نا, کہ صرف ایک پیشنٹ ہی نہیں ہوتا جو بیمار ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے پوری فیملی بیمار ہو جاتی ہے. بالکل, کوئی بھی بیماری ہمارے گھر میں جب آتی ہے تو ایک مطلب ایک ایسا سیڈنس لے کر ضرور آتی ہے. اچھا, ایک کالر ہے, کالر کو لے لیتے ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, صبح بخیر. صبح بخیر. کیسے ہیں علی آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ, بڑا اچھا پروگرام ہے. تھینک یو. معلومات حاصل ہو رہی ہے. جی جی, سر ہم سے یہ معلوم کرنا ہے ہمارے وجاد صاحب سے, جی جی, کہ مطلب یہ بعض لوگوں کو مطلب یہ جو بیماری کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی آدھی جان چلے جاتی ہے. بالکل. ایسے کینسر بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب قابل علاج ہوتے ہیں, اس بارے میں پوچھے کہ پیشنٹ کو کیا بتایا جائے. ٹھیک ہے, گانا سنا دے تو مہربانی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ضرور ضرور, تھینک یو سو مچ. جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ کو کس طرح سمجھایا جائے یہ بات کہ یار یہ کیوریبل ہے, یہ اس طرح کی باتیں. یہی بات ہم کرنے جا رہے ہیں لکیلی, کہ نمبر 1 اس بات کو دماغ میں رکھ لیں کہ آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کو سمجھائیں. ٹھیک ہے, پیرنٹس صحیح نا, جو بھی ہمارے سبلنگز یا اسپاؤس ہوتے ہیں وہ خود اتنا لمیٹڈ جانتے ہیں کہ وہ اپنے پیشنٹ کو کیا سمجھائیں گے, وہ وہی بتا سکتے ہیں جو انہوں نے سنا ہو. ٹھیک ہے نا, 4 چیزیں سنی بھی ہوتی ہیں, 2 غلط ہوتی ہیں, 2 صحیح ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ, میں دوبارہ بولوں, اگر آپ اپنے لو ون سے پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے, چاہے وہ موٹاپا ہو, چاہے وہ کینسر ہو, چاہے وہ ایڈکشن ہو, چاہے وہ سائیکیٹرک النس ہو, آپ اس کی ریلیونٹ فیلڈ میں لے کے جائیں اس کو, اور اس کو اتنا امپاور کریں, اس کو اتنا موٹیویٹ کریں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے لائق ہو جائے. ٹھیک ہے, بس یہ آپ کی محبت ختم ہے. اتنا آپ کر لیں گے نا, میں سمجھتا ہوں یا ہم ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بہت بڑا کام کر دیا. گھر میں بیٹھ کے تسلی تھراپی جو ہوتی ہے نا, تسلی وی ڈونٹ نیڈ اٹ, تسلی تھراپی اللہ بہتر کرے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ سو کے 2 بجے اٹھ رہے ہیں,
2 بجے سے 2:30 بجے بیٹھ کے چپ کے رو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ناشتہ آپ کو ملتا ہے جو کہ پتہ ہی نہیں کھانا کیا نہیں کھانا, ٹھیک ہے, اور اندر سے دعا ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے, پھر وسائل دیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بہت ایزی چیزیں بنائی ہیں کہ اگر تمہیں یہ کام ہے یہ کام کرو, علم حاصل کرو, اپنے ہمیں وسیلہ بنا کے بھیجا گیا ہے, ہم سے بہتر لوگوں بھی بھیجا گیا ہے, تو آپ جب تک ان جگہوں پہ نہیں پہنچیں گے, جب تک آپ کو ریزلٹس مطلب ڈیزائربل ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے. اچھا ڈاکٹر بچاد, ڈیفینیٹلی اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن بھی ایک بیماری کی طرح اس پہ اٹیک کرتی ہے اس ٹائم پر, تو اس کے بڑھنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ جب کینسر کا پتہ چلتا ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت تیزی سے شوٹ کرتی ہیں, بہت تیزی سے, کہ مطلب ایسا لگتا ہے انزائٹی, ڈپریشن, سلیپلیسنس, ٹھیک ہے, بھوک نہ لگنا, اس کے علاوہ آئسولیشن, اور ایک اور چیز ہوتی ہے سائیکوسومیٹک پرابلمس کے جو نہیں ہے وہ بھی لگنے لگتا ہے. صحیح, یہ بھی لگنے لگتا ہے. اور ایسا بھی فیلنگز ہوتی ہیں کہ اچھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اچھا وہ میرے لیے کچھ سوچ رہا ہوگا, ایسی فیلنگز آتی تھیں آپ کو؟ کہ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بعض لوگ جو ہے نا وہ آپ کو صرف نگیٹو بات کرتے ہیں, بالکل, کہ ارے بیچاری کا ورڈ یہ ہمارے یہاں بڑا زیادہ ہے, ہر بیماری میں کسی کی پتہ چلتی تو ہم لوگ کہتے ہیں بیچاری, بلکہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو بتانا چاہیے کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. میں آپ کی بات سوری یہی کاٹوں گا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا نا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے اینی تھنگ, کچھ نہ بولیں, سلام کریں, چائے پئیں, کوئی اور بات کر لیں, فیشن کی بات کر لیں, ٹی وی کی بات کر لیں, شوز کی بات کر لیں, لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں پتا, آئیڈیا نہیں ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں. لیکن یہیں پر میں ایک اور بات بتاؤں کہ سم ٹائمز پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کہیں نہ کہیں فیلنگ ہوتی ہے دیکھو اس نے میری بیماری کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی. نیگیٹو تھنکنگ تو اس وقت پیشنٹ کو بھی آ رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے, وہ یہ ضرور بولے گا یا اس کی فیملی والے یہ بات ضرور بولیں گے, دیکھو اس نے ہماری بیماری کے بارے میں کمیونیکیٹ کر دیں. جس طرح آپ جب رستے میں جا رہی ہوتی ہیں, آپ گاڑی کا گلاس اٹھا کے پوچھتی ہیں کہ بھائی صاحب یہ ایڈریس بتا دیں, تو اگر اس کو نہیں پتا ہوتا تو کیا کہتا ہے, وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ جاؤ آگے جاؤ, وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتا, آپ کسی اور سے پوچھتے ہیں. اگر اسی طرح پیشنٹ, کیونکہ پیشنٹ کی عادت ہم ڈالتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, پیشنٹ سناتا رہتا ہے, جو سنا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. یہ نفسیاتی پہلو کی بات ہے. جب پیشنٹ 4-5 لوگوں سے روز اپنی بیماری کا تذکرہ کر لیتا ہے نا, تو سب کانشیسلی وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بس اب میں کچھ بہتر ہوں. تو آپ ان کو یہ نہ اگنور نہ کریں, آپ ان کو بالکل ہی کٹ نہ کریں, آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو بات تو تمہاری ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن میں اس بارے میں کیا بولوں کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. اسی طرح بھی کالر کوئی مجھے کال کر دے اور بتائے کہ میرے گھٹنے کی ہڈی کا فریکچر ہے اور فلاں میں کیسے ٹھیک ہوں گا, تو میں ہاؤ کین آئی سے دیٹ کہ آپ اس کا یہ کرا لیں وہ کرا لیں. بھائی آرتھوپیڈک کے پاس جاؤ, لیکن میں اس کو بہتر طریقے سے وائنڈ اپ تو کروں گا نا کہ آئی ڈونٹ نو یو شوڈ گو دیئر, ٹھیک ہے, اور آپ وہاں جائیں. اسی طرح ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتے, آپ ان کو بتا دیں assertive, مطلب کلیئر کر کہ بھائی دیکھیں بات تو صحیح ہے, لیکن میں کیا بولوں, میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا, آئی تھنک تمہیں کسی ریلیونٹ بندے سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے, میں تو ویسے ہی ملنے آیا تھا. یہ لائنز ہونی چاہیے یہاں پہ. اچھا کالر بھی ہیں, کالر کو لیتے ہیں, پھر ڈپریشن کا ٹاپک ہمارا رہ گیا, اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی, آپ کیسی ہیں؟ آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں صبا بات کر رہی ہوں جی. آپ جی صبا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, اور آپ کا پروگرام بہت آج تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے خود اس چیز کا پرابلم ہے, آپ کو پتا ہے. جی جی مجھے پتا ہے کہ آپ اس پرابلم سے گزرتی ہیں. پرابلم ہے, ہاں میں آپ کو کال کرتی رہتی ہوں, اور میں یہ واقعی ڈاکٹر صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا ادھر ادھر, بیچارے کو یہ تو ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے نا. جی جی فلاں تھا وہ مر گیا, اس کو ساتھ یہ ایسا ہو گیا, تو اس سے میری بھی ہمت ٹوٹتی ہے بعض وقت. آپ کی ٹوٹتی ہے؟ اب آپ کی بات وقت ہوتا ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ میری نا 8 کیمو لگ چکی ہیں, اور اس کے بعد سے دوبارہ ڈائگنوز ہوا ہے 4 مہینے بعد لیور میں. آپ کو پھر سے ڈائگنوز ہوا ہے کینسر؟ ہاں لیور میں اسپاٹ آیا ہے, بالکل چھوٹا سا ہے. اچھا تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں؟ میں نے ابھی ٹریٹمنٹ, ڈاکٹر نے یہی کہا کہ یہ کوئی نقصان نہیں دے رہا آپ کو نا. لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے سارے ایک دوسرے سے ہم کہتے ہیں دعا کرو ہمارے لیے, یہی ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کو بتائیں گے تو لوگ دعا کریں گے, لیکن لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جگر میں ہو گیا, سارا نظام اس سے چلتا ہے, یوں ہوتا ہے, تو ہمت وہاں سے ٹوٹ جاتی ہے میری. صحیح صحیح. نہیں تو بس ڈاکٹر وجاہت آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی آپ کی بیماری دوبارہ ڈائگنوز ہو رہی ہے, یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کو بتائیں جو کہ آپ کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کو بتائیں اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آپ ہم کو پازیٹیو رسپانس کریں گے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بیماری کا تذکرہ ان لوگوں سے کریں جو کہ ہمارے فون رکھتی ہوں, آپ مجھے لائیو بتائیے گا ذرا, وہ مجھے آواز صحیح سے نہیں. چلیں ٹھیک ہے صبا, میرا اسکرین پہ چل رہا ہے تو ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے صبا, آپ ان کا ڈاکٹر وجاہت کا نمبر بھی اسکرین پر ہے, آپ ان سے اسکرین پر کانٹیکٹ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے
جی وقت جا ایک بات جو بات ابھی ہوئی تھی، تھوڑا سا مجھے اس سے میں نفی کروں گا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو نہ بتائیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نہ بتائیں. یہ لکی ہوں گی کہ ان کے تمام لوگ اچھے ہوں گے. نہیں اس میں یہ بھی تھا ڈاکٹر صاحب کہ کچھ لوگ جو تھے وہ نگیٹو بات کرتے تھے، لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو چھپانا ہوتا ہے نا اس کو نہیں چھپانا نہیں چاہیے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ آپ بتاتے رہے. دیکھیں کوئی بھی چیز بتائیں ان لوگوں کو جو اس چیز سے ریلیٹ کر رہے، ٹھیک ہے نا، بہتر ہے. اور ڈاکٹر اچھا ایک اور بات، اگر آپ کاؤنسلر کے پاس جانا شروع کر دیں نا ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کوئی 90 منٹس کی سٹنگ ویسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ یا ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں، تو وہ 90 منٹس میں آپ کو اتنا ویلیو ہم دے دیتے ہیں، اتنی ہم اچھی طرح بات کر لیتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو اس کو فیل ہی نہیں ہوتا وہ کہیں اور جا کے بات کریں. اس کو ہم اتنا کمپیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ میاں جم جاؤ، جم کے بعد جاب پہ جاؤ، جاب کے بعد گھر پہ ٹی وی بھی دیکھو، سوشلائز کرو، اور پھر 2 دن کے بعد مجھے دوبارہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ان کو بولنے کا اور سننے کا جو ایک ضروری ہے نا، وہ پھر کاؤنسلر یا ڈاکٹر جو ہے نا ان چیزوں کو خود اسٹرکچر طریقے سے کرتے ہیں تو ان پہ بہت فرق پڑ جاتا ہے، آ جاتا ہے. اچھا ہم وہی ڈپریشن کی بھی بات کریں گے کہ اس پہ جو ہے وہ ڈپریشن بھی اٹیک کرتا ہے، انزائٹی بھی آ جاتی ہے. ڈپریشن اس میں ایسا اٹیک کرتا ہے کہ بس وہ ایک پیراڈائز آ جاتا ہے کہ بس اب تو اسٹیجز سے جا رہے ہیں اور اللہ نہ کرے میرا ٹائم پورا نہ ہو جائے اور مجھے یہ سب کچھ نہ ہو جائے. تو اوبیسلی جب آپ کھانا صحیح نہیں کھائیں گے، آپ کی نیندیں پوری نہیں ہوں گی، فیملی سے آپ کوئی خاطر خواہ بات نہیں کر رہے، آپ سوشلائز نہیں ہو رہے، تو یہ تمام چیزیں ویسی ڈپریشن کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور انزائٹی خاص طور پہ اگر زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ رہے تو ہلکے آپ خود ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اب جو آنکولوجسٹ جو ہے جو کینسر کا علاج کر رہا ہے اس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے ایک سائیکیٹرسٹ ساتھی سے اس بات کو باقاعدہ مشورہ کرے، اس کو پینل میں لے کر آئے، اس کو اینٹی ڈپریشن جو ان کی دوائیاں ہیں، جو آپ نے کبھی لی تھی اینٹی ڈپریشن؟ نہیں لی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے. نہیں یہ آپ دیکھیں کہ ایک کینسر کے پیشنٹ کو جو ویسے اتنا ڈپریس ہے اور وہ دوائی نہیں لی، یہ گیپ ہے. حالانکہ ڈپریشن کی دوائی کو ڈاکٹر نے کہیں نہ کہیں شامل کرنا چاہیے تھا. اچھا. یا اس کو نیند کے چیزوں کو بھی ایشو. ایکچولی ہوتا یہ کہ ہم یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز بلائنڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس معاملے میں نہیں دیکھ پاتے کہ اس کو نفسیاتی مسائل کیا ہے. وہ بس چاہتے ہیں کہ وہ یہ والے باتیں کر جاتے ہیں، بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو، بس اس طرح ہو جاؤ، تو یہ ہو جاؤ. گھر آتے ہیں گھر والے بھی یہی چھوٹے چھوٹے انجیکشن لگاتے رہتے ہیں. ارے کم آن، بس 2 دن کی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے جو جسم ہے اس میں کیمیکلز ہیں، اس میں ہارمونز ہیں. جب ڈپریشن میں جا کے ہمارے وہ کیمیکل ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ان باتوں سے ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. وہ پھر کیمیکلز ہیں، پھر ان کو آپ ایکسٹرنل کوئی دوائی دیتے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. جب وہ چیزیں رکیں گی، ٹھیک ہے، دوسرے کیمیکلز نکلنا شروع ہوں گے، پھر آپ یہ بات کریں کہ کم آن گیٹ اپ، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ان اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ایسا نہیں ہوتے، لیکن جو ڈیپینڈ کرتا ہے جو ان کا آنکولوجسٹ ہے وہ کس لیول پہ اس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر وجاد میں چاہوں گی کہ ہمیں سولوشنز بھی مل جائیں. ہمارا بالکل بائنڈ اپ آ رہا ہے، تو کیا وہ سولوشنز ہیں جو ہم اس بیماری میں رہ کر کے اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے کچھ چیزیں میں نے نوٹس بنا لی، چیزیں مستا ہوں اس لیے. نمبر 1 تو ڈیفینیٹلی کیمو تھراپی آپ کرائیں، جو بھی اس کے ریلیونٹ ٹریٹمنٹ ہے آپ وہ ضرور کرائیں. آپ کی جو متس ہیں یا آپ کی جو ڈر خوف ہے اس کو فوراً نکال دیں. ٹھیک ہے. عقل انسانی عقل یہ کہتی ہے بیمار ہو علاج کراؤ. ٹھیک ہے. اسٹریٹ اوے، اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایسا پیشنٹ جو ڈپریشن کا ہو یا کینسر کا ہو یا کوئی اور خطرناک بیماری کا ہو، اس کے ساتھ آپ پیار ضرور کریں، لیکن ان کو ایک سینس آف کنٹرول دیں. ٹھیک ہے. سینس آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تھوڑے بہت کام کرانے کا موقع دیں. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو گھر کے کچھ چیزوں کے پھر بھی کچھ بیسک چیزوں کے کام دیتے رہیں، جیسے گروسری تم لے آؤ. ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے کام ان سے کراتے رہیں. چلیں اگر پیشنٹ زیادہ خراب کنڈیشن میں چلا گیا ہے تو آپ اس کو کپڑے طے کروا دیں. کوئی ایسی چھوٹی سی ذمہ داری دیں گے جیسے کہ ماسی آ رہی ہے تم اس پہ نظر رکھنا. چھوٹے چھوٹے سینس آف کنٹرول، مائنڈ ڈائیورٹ کرنا. ہاں سینس آف کنٹرول اس کے بعد ہونا چاہیے کہ میں اس گھر میں کچھ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یا میں اس گھر میں کچھ کرتی ہوں، میں کوئی نارملسی کی طرف ہوں. میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں ہینڈی کیپ جا کے بن گئی یہاں پہ. اور اس کو بھی سینس آف کنٹرول بھی ایسا دینا چاہیے کہ جو پہلے سے پری پلان ہو، ڈاکٹر کا کنسرن کیا ہوا ہو. ایسا نہیں کہ آپ جا کے اس کو بول دیں کہ میں نے تو ان کو روڈ کراس کر کے بھیج دیا تھا، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا تو وہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں کیا کروں. نہیں، چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کام کرانے ہیں، ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں. اس کے بعد ان کو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں. دوسری بات، دوبارہ لاسٹ پروگرام والی بات، لسن پراپرلی. ٹھیک ہے. جو انسان پراپر طریقے سے نہیں سنتا دوسرے کی، وہ انسان بولنے کا بھی حقدار نہیں.
اچھا ٹھیک ہے نا. اگر آپ میری بات صحیح سے نہیں سنیں گے, کانسنٹریٹ نہیں کریں گے, تو پھر آپ کی بات میں بھی شاید نہ سنوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے